اتنی سی بارش میں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ورلڈ بینک سے پیسے لے کے قرض ادا کرتے ہیں. تو یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری آپ نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے، یہی آپ سے سوال کرو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سودے بازی کرے گا کسی بارگیننگ نمبر پہ تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں کہ ساری سازشیں ناکام ہو جائیں. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ ایک یوسی کا ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، آپ کے میئر کا تعین کرے گا. اور اس کے نتیجے میں کراچی کی جو اتنی سی بارش پاکٹس میں ہوئی ہے، چاہے ابھی دیکھیں نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد میں اتنی سی بارش میں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. کل میں بہار کالونی میں گیا ہوا تھا، لیاری میں، جس کو آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا حال ہوا اتنی تھوڑی سی بارش میں. تو اگر یہ بارشوں کا جو آگے کا وہ فور کاسٹ آ رہی ہے، اس کے بعد اس شہر کا پھر کیا حال بنے گا. تو یہ بتائیں نا، جو ایڈمنسٹریٹر ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب رہے، 14 ارب روپے سے جناب پیچ ورکنگ ہو رہی ہے، 21 ارب روپے سے جناب سڑکیں بن رہی ہیں. 2100 کروڑ روپے ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی، آپ کے نہیں ہیں. یہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ورلڈ بینک سے پیسے لے کے قرض ادا کرتے ہیں. تو آپ یہ جو کہتے ہیں ہم نے ورلڈ بینک سے امداد لی ہے، یہ امداد نہیں ہوتی ہے، قرضہ ہوتا ہے. اور یہ قرضہ آپ اپنی جیب سے نہیں دیتے، ہمارے پیسوں سے دیتے ہیں. یہ جو ٹیکس کا پورا نظام بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، سب کچھ میں لگتا ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں. اس شہر کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. پورے ملک کا ٹیکس نظام اٹھا لیں، کراچی ایک طرف، پورا ملک ایک طرف، پھر اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہو تم. 98% صوبہ سندھ کا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. تو اس لیے وہ کہاں گیا؟ اتنی سی بارش میں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی، اس سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ سب کرپشن کا دھندا ہے، اسی کو چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے راستہ روکتے ہیں کہ کوئی جینوئن لیڈرشپ سامنے نہ آئے. تو کراچی کے عوام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پھر یہ مزید ماریں گے، مزید برباد کریں گے، مزید آپ کے بچوں کو ملازمتوں سے محروم کریں گے. اعلانات کیے تھے مراد علی شاہ صاحب، اسی ادارے نور حق میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے گئے تھے ہم 650 ملین گیلن کا بنائیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ اب تو خود حکومت میں شامل ہیں، 11-15 پتہ نہیں کتنے وزیر ہیں ان کے وفاق میں. پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. تو یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری آپ نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے، یہی آپ سے سوال کرو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. آخری بات مردم شماری کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. مردم شماری پر ہمارا بہت واضح موقف ہے، ایک ایک فرد کو گنا جائے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ناجائز گنتی نہیں چاہیے. کراچی کے لوگ جتنے ہیں ایک بھی زیادہ مت گنے ہم، لیکن جتنے ہیں تو ایک بھی کم بھی نہیں گنیں گے. کوئی سودے بازی کرے گا کسی بارگیننگ نمبر پہ تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض پارٹیاں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے 1 کروڑ 43 لاکھ پہ تو ختم ہو گئی تھی، ہم نے 20 لاکھ 30 لاکھ بڑھوا دی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی کراچی سے کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ کس نے برآمد کی تھی؟ جب ہم 3 کروڑ تھے تو آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کہاں سے برآمد کی تھی؟ 2017 کی مردم شماری ہوئی اور اس میں وہ نون لیگ کی حکومت تھی. پھر یہ اس وقت قبول نہیں کیا، سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا، سندھ کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے، تو اس پر پھر 5% بلاکس ری اوپن ہونے کی بات ہوئی، وہ نہیں کیے گئے. تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی حکومت میں آ گئے، وفاق میں، کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کابینہ سے اس کی منظوری دی، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں منظوری ہوئی. صرف مراد علی شاہ نے اس پہ جو اختلافی نوٹ لگایا، باقی سب نے اس کی منظوری دی. اور جب منظوری دی تو آپ نے ایک طرح سے قانونی طور پر جرم کیا، پیٹھ میں چھرا گھونپا کراچی پر مینڈیٹ لے کر، اور آپ نے کراچی کی آبادی کو قانونی طور پر 1 کروڑ 60 لاکھ تسلیم کر لیا. اب آپ 1 کروڑ 60 لاکھ جو آپ نے ناجائز تسلیم کیا، آپ نے کیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو 30 لاکھ بڑھوا دی، 20 لاکھ بڑھوا دی. کیا بڑھوا دی بھائی؟ اب تو ہم 3.5 کروڑ ہیں، ہمیں 3.5 کروڑ چاہیے.